حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ ایک دن کوہ طور پر اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو آواز دی اور فرمایا، اے موسیٰ، کیا رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ رب کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام دینا ہے تم نے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچانا، تم نے میرا یہ پیغام رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ اے رب، تو مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اس کی بات سنی اور اب آپ چل دیے۔ آپ کوہ طور پر پہنچے، اللہ جل جلالہ سے آپ ہم کلام ہوئے، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کا پیغام کو بھلا دیا؟ تجھے میرے بندے نے کچھ پیغام دیا تھا؟ فرمایا، جی ہاں مالک۔ وہ شخص عرض کر رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام دینا کہ اے رب، تو مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما۔ اللہ جل جلالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، تو اس کو کہنا کہ میں نے تجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دیا، کروڑواں حصہ محبت کا کوئی عطا کیا ہوگا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس لوٹے، جا کر اس شخص کو ڈھونڈنے لگے، تو اب وہ شخص اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ اس کی بکریاں، بھیڑیں وہ جگہ بجگہ پھیل چکی تھی، اس کا تمام ریوڑ پھیل چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اوپر وہ شخص کھڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند اس نے کیا ہوا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زاروں کی طرح رو رہا ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، جا کر اس سے سلام کیا۔ اس شخص نے جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ اسے سلام کیا، اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، زاروں قطار روتا جا رہا ہے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے غصے والے تھے۔ آپ کسی کو اگر غصے میں ایک چانٹا مارتے، اس کی وہیں روح نکل جایا کرتی، وہ وہیں فوت ہو جایا کرتا تھا۔ اب آپ اپنے غصے اور جلال میں اسے کہنے لگے، اے شخص، تجھے معلوم نہیں تیرے سے اللہ کا کلیم موسیٰ تیرے سے مخاطب ہے، میں تجھ سے مخاطب ہوں۔ تو وہ شخص اپنی حالت میں برقرار رہا، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے کھڑا رہا اور روتا رہا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، تو اس کو اپنی پہچان کروا رہا ہے، تو اس کو اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو کون ہے؟ اب اسے میری پہچان ہو گئی، اب وہ میری معرفت میں آ گیا ہے، اسے اب کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اب تو چاہے جس مرضی کی اس کو پہچان کروا، وہ کسی کی پہچان کے لیے راضی نہ ہوگا، کیونکہ اسے مجھ رب کی پہچان ہو گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی جسے پہچان ہو جائے، جسے اس کی محبت عطا ہو جائے، تو وہ دنیا کو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر رب کی محبت کا بس، ہر چیز رب کی محبت میں ہوتی ہے۔ پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ رب کی محبت والے کام کرتا ہے۔ پھر وہ ان کاموں سے بچتا ہے کہ جس سے رب ناراض ہوتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے کہ جس میں رب کی رضا ہوتی ہے اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ اور رب کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ وہ رب نے ہمیں خود عطا فرما دیا ہے۔ رب نے فرما دیا ہے کہ تم میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میں تم سے خود پیار کروں گا، میں تم سے خود محبت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تیری چوکھٹ پر آنا ہوگا، کہ تجھ سے محبت کریں، میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا
या